اچھا حضور کے مسکرانے کی کہانی شروع ہوئی ہے تو تمہیں ایک ایسی بات آج سناؤں حضور کے مسکرانے کی، تمہارا دل بھی ہنسے گا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر، ان ہونٹوں کی کہانی سنیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جنبش میں ہیں۔ مجھے شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فادنیت و اذنی، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فادنیت و اذنی اندہا فسمیت وہو یقول، میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فاخبرتہم لہذا، کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی۔ فاخبرتہم، میں نے ان کو بتایا لہذا یہ ساری بات، فاخبرتہم بہذا، میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی۔ فتعجبوا بشفقتہ علی امتہ، تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں پتھریلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر، آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر، یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے، اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کہ اویس کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا۔ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پیدا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھل چھل کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، حضور کے دانت چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصغر، حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر، امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے۔ ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا۔ بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا۔ آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا۔